السلام علیکم ناظرین، خبر پاکستان کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد عباس سید صاحب۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو فلسطین کے مسئلے پہ OIC کا اجلاس ہوا سعودی عرب کے شہر جدہ میں، اس کا جو اعلامیہ آیا اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ثانیہ کارساز کا جو جلسہ تھا اس سے ایک طویل خطاب کیا اور انہوں نے کافی شدید تنقید کی مسلم لیگ نون کے اوپر اور بغیر نام لیے میاں نواز شریف کے اوپر، اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ اور اس کے بعد آخر میں بات کریں گے میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں اور ان کا جو ضمانت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور نیب کورٹ اسلام آباد میں لگا ہوا ہے۔ ان تین ایشوز کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ پاکستان کے نامور صحافی، کالم نگار، تجزیہ نگار اور شاعر جناب زاہد عباس سید صاحب موجود ہیں۔ تو زاہد صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک، آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر۔ یہ کل سعودی عرب میں ہنگامی اجلاس ہوا ہے OIC ممالک کا اسلامی جو تعاون تنظیم ہے، یہ تاخیر سے ہوا ہے میرے حساب سے۔ یہ اسی دن ہونا چاہیے تھا جب یہ معاملہ بہت سنگین ہو گیا تھا۔ دیکھیں، اس کو ایک تو تاخیر ہی صحیح، بعد از خرابی بسیار ہی صحیح، کچھ ہوا تو ہے۔ اعلامیے میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں، اس میں ایک روایتی قسم کا اعلامیہ ہے۔ یہ تو نہیں، انہوں نے تنقید اور وارنڈ کیا ہے اس کو، اسرائیل کو، کہ یہ جو اس نے کیا ہے سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہونے والا جو اجلاس جو ہے اس میں ایران اور پاکستان نے سائیڈ لائن پر بھی اپنے ذرائع خارجہ نے اپنی جو ہے وہ معافی الضمیر بیان کیا ہے، اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر اور موقف دیا ہے الگ سے۔ اس میں یہ ان کا سخت رد عمل ہے۔ جی بالکل، دنیا کو خبردار کیا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو اسرائیل کی جارحیت کا انتہا ہو گئی ہے وہ اسے اب روکنا پڑے گا، ورنہ دنیا کا امن خطرے میں ہے۔ صحیح۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک یہ عالمی برادری اس معاملے کو سلجھائے گی نہیں، فلسطینیوں کو آزاد خود مختار ریاست کے قیام کا حق نہیں ملے گا، اس وقت تک یہ نہیں معاملہ سدھر سکتا، یہ گڑبڑ جاری رہے گی۔ اور اب تو جنگ کی حالت ہے، حالت جنگ میں ہے۔ ادھر حزب اللہ نے بھی ان کے ساتھ تین جو شہر ہیں ان کے نزدیک ان میں وہ قصبے جو ہیں فائر کیے ہیں، وہاں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں۔ اور یہ اس حوالے سے یہ امریکہ سے مدد لے رہا ہے، امریکی صدر سمیت تمام مشینری، پینٹاگون، وہ سرگرم ہیں کہ اس جنگ کو کس طرح لپیٹا جائے، یا یہ اسرائیل کا غلبہ کیسے بنایا جائے۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ دیکھیں، گاؤں کا چودھری کو چوک میں کوئی چپیڑے مار دے کمی اٹھ کے، یہ تقریباً ایسی معاملہ ہوا ہے کہ حماس بے سر و سامانی میں اس نے ایسا مقابلہ نہیں ہے فوجی لحاظ سے، فوجی طاقت کے لحاظ سے وہ، اور یہ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں، جب وہ اپنی مکمل، تو اب پچھلے دنوں میں نے دیکھا ہے کہ اس کی جو انٹیلیجنس کا چیف ہے اس کا بیان آیا کہ میں اپنی نااہلی یا اپنی ناکامی قبول کرتا ہوں، اعتراف کیا ہے۔ جو انٹرنل سیکیورٹی کی انچارج ہے شباک، ہاں، اس کی انٹیلیجنس ایجنسی، اس کا سربراہ نے کہا ہے، مانا ہے کہ میں نے یہ اعترافات ہیں ان کی جنگ کی ناکامی کا، پہلا جو ہے جنگ کی شکست کا اعتراف ہے۔ اب اس کے بعد اب جنگ بندی ہونی چاہیے، جب وہ مان چکے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں۔ لیکن کل جو دیکھیں، اصولی طور پر جنگ ہار چکے ہیں۔ پہلے زمانے کی جنگیں بھی دیکھ لیں، ایک پہلوان دوسرے پہلوان سے پہلے جنگ کرتا تھا، یاد ہے نا؟ بالکل، پہلے پانچ چھ لشکر نہیں آپس میں، نہیں لشکر بعد میں لڑتے تھے اگر وہ مقابلہ۔ یہ اس طرح کی پہلی جنگ جو ہے، پہلا جو راؤنڈ ہے وہ جیت چکا ہے، حماس نے جیت لیا ہے۔ اس لیے جنگ کی تو صورت بنتی نہیں ہے۔ اب وہ بچے مارنے سے کیا مطلب؟ ہزاروں بچے مر گئے، سینکڑوں بچے خواتین ہیں، وہ اور 70% جو ہیں بچے اور خواتین ہیں۔ ہاں بالکل، 70 سے زیادہ فیصد بچے اور خواتین کو مار رہا ہے۔ تو یہ دہشت گردی ہے، عالمی دہشت گردی ہے، جسے روکنا پوری دنیا کی اقوام کو یکجا ہو کر سوچنا ہوگا۔ یہ کل جو برازیل کی قرارداد تھی نا سر، جو
سلامتی کونسل میں پیش کیا امریکہ نے، برازیل نے کل. اقوام متحدہ نے بھی اس کو دو ٹوک کہہ دیا کہ نہیں یہ غلط کر رہا ہے، یہ جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے اسرائیل. دیکھیں اصول قواعد اور ضوابط کی جہاں تک بات ہے اس کی وہ خلاف ورزیاں کر رہا ہے، وائلیشن ہے. وہ تو عالمی جنگی قوانین کا جو رولز ہیں، جو اصول ہیں مروجہ، UN چارٹر، ہر چیز کی ہر چیز کی وہ خلاف ورزی دھجیاں اڑا رہا ہے، دھجیاں اڑا رہا ہے. بالکل اس کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. جنگی قوانین کی بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. اسرائیل کو روکنا ہوگا. اب اگر نہ روکا گیا تو جو نہیں روکنے کی اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، وہ نہیں روکتے تو وہ بھی مجرم ہیں. اس تناظر میں اس بات کو اسرائیل نہیں رکے گا، دنیا کو باور کرایا گیا. اور اسرائیل نہیں رکے گا کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی جو زمین پہ طاقت ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ جو ہے وہ کھل کے اس کے ساتھ کھڑا ہے. نہیں یہ تو آپ نے ظاہر ہے آپ کا ایک انالیسز ہے تو اس میں تو وہ طاقت جو ہے دیکھیں بڑی سے بڑی طاقت، اور ہاتھی والوں کو چونٹیوں سے مروانا اس کے لیے کوئی کام تو نہیں. وہ تو ایک الگ بالکل ہے، وہ ظاہر ہے، وہ اور اس کے لیے وہ چاہے گا تو پھر بہت کچھ کر سکتا ہے نا. لیکن میں تو مطلب جو مادی دنیا ہے اس کی بنیاد پہ میرا اپنا ہی شعر ہے کہ شہنشاہوں کو بھی ایک پل میں در بدر کرنا، شہنشاہوں کو بھی شہنشاہوں کو بھی ایک پل میں در بدر کرنا ہے کام کون سا مشکل یہ آسماں کے لیے. تو یہ اب قدرتی عمل بھی ہوتا ہے، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر اس کا جو ہے اس کو مٹنا بھی شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی پیدا بھی ہوگا، کوئی حالات ایسے ہوں گے. تو یہ زیادہ دیکھیں ویتنام میں کیا ہوا آپ کے سامنے، امریکہ نے بہت ظلم کیا. ہاں کیا تو پھر اس کو شکست ہوئی نا، بالکل بھاگنا پڑا. تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے کیونکہ مزاحمت پر تیار ہیں لوگ. تو اسرائیل تو پہلے شکست کھا چکا ہے نا، منہ کی کھا چکا ہے حزب اللہ کے ساتھ، کئی دفعہ کھا چکا ہے. اب 2006 میں ریسنٹلی دیکھیں اس وقت حالات یہ ہیں کہ وہ شکست تسلیم کر چکا ہے. جو حملہ تھا اس کو نہیں پتا، اس نے نہیں روکا، یہ اس کی شکست ہے. اور اس کے بعد دوسرا حملہ کیا اس میں بھی شکست ہے. اب حماس اور یہ مل کر اگر کاروائیاں گوریلا وار ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے دنیا میں جو گوریلا وار ہوتی طویل ہوتی ہے، اور اس میں اربن گوریلا وار تو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. وہ سرنگیں ہیں غزہ سے مصر تک نکلنے والی، وہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے کہاں نکلیں گے اور کیا ہوگا. اربن گوریلا دنیا وار کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. ہمیں انسانیت کو بچانے کے لیے، جو نئے انسانی المیہ کو روکنے کے لیے جو کنونشنل فوج ہوتی ہے نا، اسرائیل کی دہشت گردی روکنی ہوگی. جو کنونشنل فوج ہوتی ہے نا، جب وہ اربن گوریلا وارفیئر میں جاتی ہے نا، تو وہ اس کو سخت نقصان پہنچتا ہے. بالکل یہ کیونکہ ماضی دیکھیں، ماضی میں ساری جہاں بھی یہ ہوا ہے، لوگوں کو سب پتہ ہے. اس حوالے سے دنیا جانتی ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے. اس لیے نہیں بھاگ دوڑ مچی ہوئی کہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. اچھا ظاہر صاحب ہم آتے ہیں دوسرے ایشو کی طرف. ہاں آپ نے وہ بات کی ہے تو میں آپ کی وہ ماشاءاللہ آپ نے سیاسی جو ہے موجودہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ایک عوامی لب و لہجے سے بات کرتا ہے. دیکھیں وہ آصف علی زرداری تھوڑا سا مفاہمت کی طرف لے جاتا ہے بات کو، مل بیٹھ کے جوائنٹ، اور یہ تھوڑا سا پبلک کی بات کرتا ہے. اس نے کل ایک نواز شریف کو ہٹ کیا ہے کہ بغیر نام لیے، ہاں نواز شریف کو ہٹ کیا ہے کہ جمہوریت، آئین اور جمہوریت اس کو روک دیا گیا ہے، اس کو روک دیا گیا ہے. یہ ایک جنیرک سی اس کی بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کلمہ حق کہتے ہیں حاکم سے پوچھ کر، تو یہ ممکن ہے ان کی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا یہ بیان بازی اور یہ بڑک بازی جو ہے. ہاں وہ جو ماضی میں انہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے اور سڑکوں پر گھسیٹنے والی باتیں تھیں، وہ دوبارہ نہ نمودار ہو جائیں. یہ خدشات لاحق ہیں. اچھا یہ ظاہر صاحب یہ بتائیے کہ رفٹ ہو سکتی ہے. نہیں ظاہر صاحب یہ بتائیے گا کیا یہ جو فرسٹریشن ہے، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اگلے سیٹ اپ کو لے کے الیکشنز کے جو اصل میں آپ کو بتاؤں ایک بات ہے جو اسے بتایا گیا تھا نوجوان کو کہ آپ اس طرح ہوگا اتنے اضلاع میں، جنوبی پنجاب میں، یہاں اور یہاں بھی نواز شریف اگر آئیں گے تو پھر شاید یہ سرگودے تک اور ادھر سے فیصل آباد اور یہ سمیٹ لیں گے یہ اضلاع جو ہیں.
باقی تو ان کے ہیں ہی ہیں. صحیح ہے. تو وہ جب ان کا آنا بالکل مسلمہ ہو گیا ہے نواز شریف کی آمد, تو وہ تھوڑا سا اسے ایک دھچکا سا لگا ہے. یہ سیٹ بیک سمجھتے ہیں آپ اس کو سیاسی طور پہ؟ نہیں, سیاسی طور پر ان کے مشیروں نے, یا میرا خیال ہے کہ انہیں صحیح طرح گائیڈ نہیں کیا گیا, یا سیاسی جو ان کا ایک ونگ ہوتا ہے پارٹی کے اندر جو بتاتا ہے کہ نہیں آگے, ہاں تھنک ٹینک بتاتا ہے کہ نہیں نواز شریف نہیں آئے گا یا آئے گا, تو انہوں نے شاید انہیں اس سے مخفی رکھا یا ان سے چھپائے رکھی یہ بات کہ نواز شریف شاید نہیں آئیں گے, نہ آ سکیں گے. اور ایسا وہ کوئی ایسی بات ہی ایسی ہوئی ہے. اب دیکھیں سارے مقدمات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے. میں نے کل بھی کہا تھا آپ سے شاید کہ جب وہ سرنڈر کر دے گا تو سارے کیس سیٹ اسائڈ ہو جائیں گے کہ میں آ گیا ہوں. یہ غیر موجودگی میں جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ پھر ایک طرف رکھے جاتے ہیں. تو نواز شریف پھر ایک طرف سے بری یا ضمانت مل جائے گی یا اس میں رکھا جائے گا اس کو پیمز ہسپتال میں, تو وہاں سے وہ سیاست کا آغاز کریں. آپ کو سر نہیں لگتا زاہد صاحب کہ یہ جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ بجھی سی ہے کچھ عرصے سے؟ پیپلز پارٹی نے ورک نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا. پنجاب اس کا اصل میں مرکز ہونا چاہیے تھا, محور ہونا چاہیے تھا, جو اس نے نہیں کیا. یہ دیکھیں اس نے اپنی کمزوری ہے اس میں. کسی نواز شریف نے تو گیپ دیا تھا, دیکھیں گیپ سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. زرداری صاحب بہت سمجھدار ہیں, اپنے تئیں بہت ان کا ماشاءاللہ بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے, تجربہ ہے. انہیں اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. وہ ایک دور ہوتا ہے عارضی تھا, اور اس میں آگے چل کے انہیں سمجھنا چاہیے تھا اگلی, جیسے امریکہ سوچتا ہے کہ اگلے 50 سال میں کیا ہوگا. صحیح ہے. تو اس طرح سے پیش بندی کرنی چاہیے تھی. پیش بندی نہیں کی گئی پنجاب میں. اچھا زاہد صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ الیکشن کے بعد پھر مل کے کوئی حکومت بنا سکتے ہیں, یا ایک گرینڈ کولیشن جس طرح پہلے بنائی تھی؟ ہوگی بھی. اب جو نواز شریف صاحب آئیں گے کوئی زیادہ ڈنٹ نہیں ڈال سکیں گے, زیادہ وہ بھاری مینڈیٹ کا جو رولا ڈالا ہوا ہے نا کہ بڑا وہ اتنا 93 والی وہ لیں گے, 97 والی 97 والی وہ لیں گے, 2 تہائی اکثریت والی بات نہیں, شاید نہ ہو. سادہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. قومی سی حکومت بنے گی. صحیح ہے. جس میں ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. صحیح. اور کسی کی بھی نہیں چل سکے گی. صحیح. زیادہ. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی ایک پارٹی کو انکلوڈنگ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سادہ اکثریت نہیں ملے گی کہ بغیر پارٹیوں کی مدد کے, جیسے 2013 میں بنا لی تھی, ایسا نہیں ہوگا اس وقت. اس لیے کچھ لوگ پیٹریاٹ اور آئی پی پیز بھی آپ میدان میں آ چکی ہے, اس کے بھی کچھ بندے آئیں گے, بالکل آئیں گے, وہ الیکٹیبل ہیں, وہی عمران خان کے بندے ہیں جو ادھر آ گئے ہیں, اور اینڈ پر وہ شامل بھی ہوں گے. پیٹریاٹ ٹائپ کوئی چیز بنے گی جو محب وطن ہونے کا دعویٰ کر کے پھر قومی حکومت کی تشکیل میں شامل ہو سکتا ہے. ظاہر ادھر کے پی میں پارلیمنٹیرین ہے ان کی, خٹک صاحب کی, پرویز خٹک صاحب کی, جو اقتدار کا ایک نشہ ہے وہ بھی ایک اس طرف لے آئے گا. بہت سارے قانون ساز جو منتخب ہو کر آئیں گے, تو پھر یہ پارلیمنٹ کی ایک اس طرح کی ایک شکل واضح ہے. آپ کے خیال سے ہنگ پارلیمنٹ جو ہے مجھے جو نظر آتی ہے اس صورتحال میں. تو یہ آخر میں ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہائی کورٹ میں اور نیب کورٹ میں اسلام آباد میں نواز شریف صاحب کی جو پروٹیکٹیو بیل ہے اس کے لیے جو درخواستیں ہیں, مجھے عدالتوں کے حوالے سے کیا آپ بتا رہے ہیں, یہ آلموسٹ میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ جب کوئی بندہ سرنڈر کر لیتا ہے تو پھر عدالتیں اس کو, اس کے جو کیسز ہوتے ہیں ایک سیٹ اسائڈ, ایک اصطلاح ہے اس کی ٹیکنیکلی. آپ ماشاءاللہ وکیل ہیں آدھے, تو آدھے وکیل کو اتنی بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ اب نواز شریف جو ہیں وہ کھل کے آئیں گے اور جلسے بھی کریں گے اور پبلک میں بھی نظر آئیں گے. یہ جو کیس ہیں یہ بھی چلتے رہیں گے میں بھی, جو لیکن انہیں ضمانتیں مل جائیں گی. جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, جو قانون سہولت دیتا ہے, جب بندہ ایک سرنڈر کر رہا ہے تو پھر عدالت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آئیں اپنے کیس فیس کریں. تو اس حوالے سے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام خبر کہانی. ہم نے کوشش کی کہ جو اس وقت خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہیں, اس کے حوالے سے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اس کے اوپر ہم آج بات کر سکیں. تو آپ نے زاہد عباس سید صاحب کی گفتگو سنی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے
کہ کیونکہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پیش ہو جائیں گے، ان کو ضمانت مل جائے گی، اس کے بعد وہ جائیں گے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جب وہ آئیں گے 21 تاریخ کو تو ان کا جو جہاز ہے وہ اسلام آباد میں لینڈ کرے گا اور وہاں سے وہ غالباً عدالت میں پیش ہوں گے اور اس کے بعد پھر لاہور کی طرف سرنڈر کریں گے۔ اس کے بعد پھر وہ لاہور کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے، وہ حاضری لگوائیں گے اور کہیں گے کہ جی میں آیا ہی سرنڈر کرنے کے لیے ہوں، تو میں اگر 24 تاریخ تک پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد واپس جائیں گے اور عدالت کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔